إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور محترم بھائیوں بزرگوں، آج 14 اگست کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو ایک الگ ملک عطا کیا، اور جو صدیوں سے مسلمان کافروں کی غلامی کے اندر رہ رہے تھے، ہندوستان کے اندر رہائش پذیر تھے، اس غلامی سے اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کو باہر نکالا۔ اس اعتبار سے آج کا دن بہت ہی اہمیت کا تقاضا کرتا ہے۔ اس دن کے اندر لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور طرح طرح کی تیاریاں کی جاتی ہیں
چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں جن کے اوپر سبز ہلالی پرچم بنا ہوتا ہے، گاڑیوں کو سجایا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک الگ ملک عطا کیا ہے، لیکن ہم اس سبق کو بھی ذہن کے اندر بٹھائیں کہ ہمیں اگر اللہ احکم الحاکمین نے یہ ملک عطا کیا ہے تو اس کے پیچھے قربانیاں کتنی ہیں، مقصد کیا ہے اس ملک کو حاصل کرنے کا۔ خوشی بھی منانی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملک دیا ہے، لیکن اس ساری کی ساری خوشی سے بڑھ کے ہم نے اس سبق کو حاصل کرنا ہے اور آزادی کے مقصد کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا ان کے ذہن کے اندر سوچ تھی، کیا نظریہ اور مقصد تھا کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ ریاست کو قائم کریں اور آزاد ہو جائیں، اپنی ریاست کے اندر جائیں، اپنے ملک کے اندر رہیں۔ محترم بھائیو، ہم کوشش کریں گے آج کے خطبہ کے اندر کہ ہم اپنی آزادی کے اس مقصد کو آج سمجھ لیں۔ جب علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تو سب سے جو اعظم قائد ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں یہ نعرہ لگوایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ جو ملک ہم چاہتے ہیں، جو ہم آزادی چاہتے ہیں، علیحدہ ریاست کا قیام چاہتے ہیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظریے پر یہ ملک بنایا جائے اور اس ملک کے رہائشی رہنے والے لوگ اس نظریے کے اوپر آ کے اپنی ساری کی ساری زندگی گزاریں۔ یہ بڑا مقصد تھا محمد علی جناح کا۔ اور محترم بھائیو، ہم اپنے نبی کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے، کافروں نے ظلم کیے، مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا۔ ایک وقت آیا، اللہ احکم الحاکمین نے حکم دے دیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لیں، ان کو اپنا ہمراہی بنا کے اس مکہ کو چھوڑ دیں اور یثرب کی زمین پہ جا کے آباد ہو جائیں۔ ہم اگر اپنے نبی کے طریقے کو دیکھیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے نبی نے بھی مکہ کو اس لیے چھوڑا، صحابہ اکرام نے بھی مکہ کو اس لیے چھوڑا کہ ہم ایک علیحدہ زمین پہ جا کے، ایک الگ ملک کے اندر جا کے صحیح معنوں کے اندر دین کا کام کر سکیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو 4 دھام کے اندر پھیلا ڈالیں، پوری دنیا کفر کا گھیرا تنگ کر دیں اور اسلام کا دنیا کے اوپر غلبہ کر دیں۔ یہ سوچ لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ کو چھوڑتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جئیں، اس پر عمل کریں، توحید و سنت کے صحیح معنوں کے اندر پہرے دار بنیں۔ کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا، صحابہ کرام نے بھی یہی کام کیا۔ ایک تو اس رستے پہ چل کے ہم سنت پر عمل کرنے والے بنیں گے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں ہماری آزادی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور ہماری اگلی نسلیں اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر اگر جئیں گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے پر، اس پلیٹ فارم پر جئیں گی۔ محترم بھائیو، یہ ہے آزادی کا مقصد کہ انسان کو، اب سادہ لفظوں کے اندر، انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ احکم الحاکمین کی غلامی میں، اس کی بندگی میں، اس کی عبادت میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ ہوتا ہے آزادی۔ سب سے بڑا مقصد آزادی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان بندوں کی غلامی سے نکلے،
اللہ کی غلامی میں آئے جو خالق مالک اور رازق ہے۔ اور یہی سوچ اور نظریہ لیے محمد علی جناح نے علیحدہ پاکستان ریاست، ایک علیحدہ ملک اس کا قیام کیا تاکہ مسلمان اپنی زندگی جی سکیں، آزادی حاصل کر سکیں اور لا الہ الا اللہ پہ چلتے ہوئے اپنی ساری زندگی بسر کر سکیں۔ وجہ کیا ہوئی، کیا وجہ بنی جس کی بنیاد پر یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمان الگ ملک کے اندر جائیں؟ وہی سوچ تھی محمد علی جناح کے ذہن میں کہ جو سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر پیدا کی۔ وہاں بھی ظلم ہوتا تھا، اسلام پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے اندر بھی بالکل وہی حالات تھے۔ جب مسلمان اکٹھے تھے، ہندو بھی اکٹھے تھے، ہندوستان کے اندر رہ رہے تھے، ہندوؤں نے یہ تخریب کاریاں شروع کی، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کا اسلامی روایات کے اوپر عمل کرنا، اس کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کی معیشت، مسلمانوں کی تجارت، مسلمانوں کا نظام تعلیم، فلاح انسانیت، ایک ریاست جو مسلمان چاہتے تھے، اور یہ جو ان کے بڑے بڑے عمل تھے مسلمانوں کے، ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، ان کے سکھوں کو یہ چیز برداشت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا کہ اب مسلمان، ان کی یہ حالت بنی ہوئی ہے ہندوستان میں کہ ان کو دبا دیا گیا ہے اور ہندوؤں کو برتر سمجھا جانے لگا ہے، مسلمانوں کو بالکل حقیر قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ سوچ اللہ نے ان کے دلوں میں پیدا کی۔ انہوں نے کہا مسلمان اس طرح ہندوؤں کی غلامی کے اندر زندگی قطعاً نہیں گزار سکتے، مسلمان علیحدہ ملک بنائیں گے اور وہاں جا کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ محترم بھائیو، یہ ایک بڑا سبب تھا مسلمانوں کا آزادی حاصل کرنے کا، الگ ملک بنانے کا۔ آج بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنے اس آزادی کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ سوچ نہیں کہ ہم آزاد ہوئے، ہمیں الگ ملک ملا، اللہ احکم الحاکمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ 27 رمضان المبارک کو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں پاکستان جیسا پاک ملک عطا کیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ آج ہمارے آباء و اجداد کی جو تیسری اور چوتھی نسل ہے، اللہ کی قسم ان کے ذہنوں کے اندر یہ سبق نہیں ہے کہ ہم آزاد ہوئے تو آزاد کس وجہ سے ہوئے، ہمیں ہماری آزادی کا مقصد کیا ہے، ہم نے کیوں الگ ملک قائم کیا ہے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی دکھ والی بات ہے۔ آج ہم نے اپنے جسموں کو آزاد کر لیا، لیکن ہمارے ذہن اللہ کی قسم ہندوؤں کی غلامی سے آزاد نہیں ہے۔ وہی حالت جو بنی اسرائیل کی تھی، وہ اللہ احکم الحاکمین نے ان پر احسان کیے۔ مصر کے اندر فرعون کی غلامی میں رہتے تھے، وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، اور جتنے بھی بنی اسرائیل تھے سب کا گھیرا تنگ کیا ہوا تھا۔ اس ظالم فرعون نے، اللہ احکم الحاکمین نے احسان کیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، کہا جاؤ جا کے فرعون سے کہو کہ مجھے اللہ احکم الحاکمین نے بھیجا ہے، انا رسول من رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ مجھے رب العالمین نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور حکم مجھے میرے رب نے یہ دیا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے جاؤں، فرعون کی غلامی سے ان کو باہر نکال دوں۔ جب یہ نظریہ اور سبق پڑھایا، بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔ اب بنی اسرائیل نے بھی وہی کردار پیش کیا جو آج کے مسلمان کردار پیش کر رہے ہیں۔ جسم ان کے بھی آزاد ہو گئے، سمندروں کو پار کر گئے، لیکن ذہن کے اندر وہی غلامی والی سوچ تھی، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام سے آ کے شکوے کرتے۔ سورۃ بقرہ کی تفاسیر میں، سورۃ بنی اسرائیل کی تفاسیر کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے سارے نقشے کھینچے ہیں، اور اس کی تفسیروں میں بڑے بڑے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ ہمیں تو تیری اتباع کرنے میں کوئی مزہ نہیں آیا، ہم وہی فرعون کے محلات چاہتے ہیں اور وہی فرعون جیسی بادشاہت چاہتے ہیں۔ جسم آزاد ہو گئے لیکن ذہن آزاد نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان پر اتنے احسان کیے،
آسمانوں سے پکے پکائے کھانے ان کے لیے نازل ہوتے تھے، بادلوں کے سائے اللہ کا الحاکمین نے بنی اسرائیل کو عطا کیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احسانات کی قدر نہ کی، اپنی سوچ وہی غلامانہ رکھی اور یہ ذہن بنایا کہ ہم پہلے ہی ٹھیک تھے، فرعون کے محلات کے اندر بڑا سکون تھا، وہاں بڑی عیش و عشرت تھی، وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ جب انہوں نے اپنی سوچ کو آزاد نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی جو اپنی زمینیں تھیں، بیت المقدس کی زمین، اللہ نے 40 سال تک بنی اسرائیل کے اوپر وہ حرام کر ڈالا۔ وہ جو من سلوا کھایا کرتے تھے، وہ جو بادلوں کے سایوں کے اندر رہا کرتے تھے، اللہ کا الحاکمین نے حکم دے دیا کہ اب تم آزاد ہو گئے ہو، یہ بیت المقدس کی زمین ہے، وہاں طالوت بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، جالوت بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس جالوت کو ہم نے قتل کرنا ہے، اپنی مقبوضہ زمینوں کو ہم نے چھڑانا ہے۔ آزادی کا مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے مقبوضہ علاقے چھڑوائیں۔ آؤ بنی اسرائیل کے لوگوں، جہاد کرو اور اپنے مقبوضہ علاقے چھڑواؤ۔ اللہ نے سورۃ مائدہ کے اندر قرآن مجید میں 6 پارے میں مکمل نقشہ کھینچا کہ جب اللہ نے حکم دیا جہاد کرو، کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں مزے سے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے مقبوضہ علاقے چھڑوا سکتے۔ جب انہوں نے یہ کردار پیش کیا، اللہ احکم الحاکمین کو غصہ آیا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم محلات کی زندگی چاہتے تھے نا، لیکن آزادی حاصل کر کے بھی تمہارے ذہن غلام ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بیت المقدس کی زمین 40 سال تک ان کے اوپر حرام کر دی۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ کہتے ہیں 40 سال تک ہم نے ان کو محلات سے باہر نکال دیا اور کھلے صحرا کے اندر داخل کر دیا۔ وہ جو بادلوں کے سایوں میں رہتے تھے سخت دھوپ میں رہنے لگ گئے، جن کے لیے آسمانوں سے کھانے آتے تھے ان کو خود محنت کر کے کھانا پڑا۔ یہ ساری مصیبتیں آزمائشیں دوبارہ اللہ کا الحاکمین نے ان کے اوپر نازل کی، کیونکہ انہوں نے اپنے جسموں کو تو آزاد کر لیا تھا لیکن اپنی سوچ کو آزاد نہیں کیا تھا۔ محترم بھائیو، آج وہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ آج مسلمانوں کے جسم آزاد ہیں۔ جی ہمارا علیحدہ ملک ہے پاکستان، اور سارے سیکولر بولتے ہیں جی مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، عدلیہ بھی بولتی ہے مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے، علاقے کا MP MNA بھی بولتا ہے مجھے پاکستان سے بڑی محبت ہے۔ محترم بھائیو، اپنے دلوں سے پوچھو، کیا تم نے حقیقی معنوں کے اندر اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے، یا تمہاری سوچ بھی بنی اسرائیل جیسی بنی ہے کہ جسم تو آزاد ہے لیکن متاثر آج بھی تم یہودیوں عیسائیوں سے ہو؟ اور پھر دیکھو مسلمانوں، جب مسلمانوں نے ہجرتیں کی، ہندوستان کے ہندوؤں کو اور سکھوں کو پیٹ کے اندر مڑور اٹھنے لگ گیا کہ مسلمان تو الگ ہو جائیں گے، یہ اپنی علیحدہ ریاست قائم کریں گے، یہ کل کو ہمارے سر پہ دوڑ آئیں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ سوچ ان کے دلوں کے اندر آئی، یہ حسد ان ہندوؤں کے دلوں کے اندر پیدا ہوا، یہ نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی، یہ غصہ ان کے دلوں کے اندر گھر کر گیا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، دیکھو ذرا ہجرت کے دوران 20 لاکھ مسلمانوں کو اللہ کی قسم شہید کیا ظالم ہندوؤں اور سکھوں نے۔ یہ پاکستان ہمارا آج کا نوجوان سمجھتا ہے بس جی پاکستان تو ایسے ہی حاصل ہو گیا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اللہ کی قسم آج ان کی زبانوں پہ یہ الفاظ ہیں کہ کیا ہوتا اگر پاکستان علیحدہ نہ بنتا، تو کیا ہو جانا تھا اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ، دنیا کے آج کے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی باتیں اللہ کی قسم ان کی زبانوں کے اوپر ہے۔ اور اپنے مقصد کو سمجھو، اپنے نظریے کو دیکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نظریہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، اس کو توحید کی صدائیں سنائی جاتی ہیں، جب وہ مرتا ہے پھر بھی دعاؤں کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے، ساری زندگی اس کو توحید پہ رہنے کا درس یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم کلمہ اس کو دیتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ آج مسلمان حق رکھتے ہیں کہ مسلمان علیحدہ ملک میں رہیں اور اپنے جسموں کو بھی آزاد کریں اور اپنی سوچوں کو بھی آزاد کریں اور لا الہ الا اللہ اس کلمے کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیں۔
ظلم دیکھو ہندوؤں کا، ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت، ظالم ہندو اللہ کی قسم جو رستے کے اندر کنویں آتے تھے، کنویں جہاں سے مسلمان پانی پیا کرتے تھے، ظالموں کو برداشت نہیں تھا کہ مسلمانوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی ہے۔ بڑے ہندو اور بڑے سکھ اکٹھے ہو کے ان کنووں کے اندر کہ جن کنووں سے مسلمان پانی پیتے تھے، اللہ کی قسم انہوں نے زہر ملا دیا ان کنووں کے اندر کہ مسلمان یہاں سے گزریں گے، کنووں کا پانی پئیں گے تو زہر کے ساتھ مر جائیں گے۔ یہ ظلم تھا۔ میں آج کل کے ان لوگوں کو کہ جو اس 14 اگست کے اوپر جشن مناتے پھرتے ہیں اور اپنی گاڑیوں کے باہر پاکستان کا جھنڈا لگا کے اندر ہندوؤں کے گانے سنتے ہوتے ہیں، یہ منافقانہ روش اپنے دلوں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، نوجوانوں، یہ سمجھ لو کہ تمہیں یہ جو پاکستان ملا یہ ایویں نہیں مل گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ 20 لاکھ مسلمانوں کی شہادت کا خون ہے اس پاکستان، اس کی بنیادوں کے اندر خون ہے۔ اور یاد رکھو کرۂ ارض پر مدینہ طیبہ کے بعد دوسری بڑی ریاست یہ پاکستان کی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نظریے کے بنیاد پہ حاصل کی گئی ہے۔ ہمارے نبی مدینہ میں گئے لا الہ الا اللہ کو چڑھانے کے لیے، ہمیں پاکستان ملا، اس کی بنیادوں کے اندر بھی خون ہے شہیدوں کا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظریہ ہے۔ دوسری ریاست پاکستان، یہ پاکستان کی ریاست ہے پوری دنیا کے اوپر۔ زہر ڈالا جاتا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد کے اندر عورتوں کے ساتھ اللہ کی قسم اجتماعی طور پر بدکاری کی جاتی ہے، مسلمان عورتوں کے جسموں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی چھاتیوں کو چیرا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سینکڑوں کی تعداد میں۔ ذرا کتابیں اٹھا کے دیکھو، ذرا 2016 کے ڈائجسٹ پڑھ کے دیکھو کہ 2016 میں خاص طور پر جو اخباریں آئی تھی 14 اگست والے دن، اس کے اوپر بڑے بڑے کالم لکھے گئے تھے۔ ذرا ان کتابوں کو، اخباروں کو اٹھا کے پڑھو، اللہ کی قسم سینکڑوں کی تعداد میں 2 سال سے لے کر 3 سال تک کے جو بچے تھے ہجرت کے دوران، مسلمانوں کے بچے، ان زندہ بچوں کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان زندہ کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، پاؤں بھی کاٹ دیے گئے۔ یہ ظلم کی داستان رقم کی ہندوؤں نے۔ اللہ اکبر، میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ہندوؤں سکھوں نے ایک گھر کے اوپر حملہ کیا۔ ذرا دیکھو مسلمانوں کو یہ ملک کیسے ملا ہے۔ آج ہماری تیسری اور چوتھی نسل بھول چکی ہے اس سبق کو، اور ان کو بس اتنا پتہ ہے کہ ہم نے جھنڈے ہاتھوں پہ پہننے ہیں، یہاں پہ بیچ لگا لینے ہیں، اور بس پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہنا ہے، سٹیٹس لگا لینے ہیں، فیس بک پہ بھی سٹیٹس سٹوریاں لگا لینی ہیں، بس اس کے آگے کوئی پتہ نہیں۔ سبق پڑھو، سبق کہ تمہیں یہ پاکستان ملا تو کیسے ملا ہے۔ آؤ ذرا اس واقعے کی طرف۔ کہا ہندوؤں نے حملہ کیا ایک مسلمانوں کے گھر کے اوپر، سارے گھر والوں کو اندر بند کر دیا گیا۔ گھر کا جو بڑا سربراہ تھا، والد بچوں کا، اس کو باہر نکالا گیا۔ باہر نکال کے اب ہندو اس کو لٹا کے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کو چھریوں کے ساتھ، برچھوں کے ساتھ اور کلہاڑیوں کے ساتھ الگ کر رہے ہیں۔ اس کی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں، اس کے کان اتارے جا رہے ہیں، اس کا ناک کاٹا جا رہا ہے۔ گھر کے لوگ پریشان ہیں، چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ 3-3.5 سال کا بچہ جو گھر سے باہر آ جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ بابا بابا کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے والد کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پیچھے مائیں دوڑتی ہیں، لیکن گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ ان کو روک لیتے ہیں۔ کیا اللہ کی قسم قیامت ہے، کیسا منظر ہے جو دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آسمان بھی لرز اٹھتا ہے، زمین بھی رو پڑتی ہے کہ جب گھر کے سارے افراد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے سربراہ کو باہر ہندو لٹا کے اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس سے الگ کر رہے ہیں۔ کیا حالت ہوگی؟
آج ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے پاڑو پروفیسروں کو جو پی ایچ ڈی سکالر اور ایم فل سکالر بنے ہوتے ہیں، جو اشتہاروں کے اوپر اپنا نام لکھوا کے نیچے چھوٹی چھوٹی یہ پوچھلیں لکھوا لیتے ہیں کہ میں ایم فل سکالر ہوں، میں پی ایچ ڈی سکالر ہوں، اور ظالم تو نے کبھی اپنی یونیورسٹی کے اندر، اپنے کالج کے اندر مسلمانوں کو یہ پڑھایا ہے کہ مسلمان کو آزادی ملی ہے تو کس طرح ملی ہے؟ مسلمان کتنے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ کوئی چیز نہیں، بلکہ آج دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو آباء و اجداد تھے ہمارے محمد علی جناح اور اس طرح کے لوگ جن کی بڑی کاوشیں تھیں کہ پاکستان ایک نظریے والا ملک بنے، آج ہمارے پروفیسر، ہمارے ایم پی ایم ایل اے، ہماری عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر اعظم، اللہ کی قسم آج قائد کا پاکستان نہیں چاہتے، وہ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں، لبرل پاکستان چاہتے ہیں۔ ذرا اس سبق کو پڑھ کے دیکھو اور اپنی آنکھوں کو کھول لو۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ہندوؤں کا ظلم دیکھو، باپ کو چھوڑتے ہیں، اس کو ٹیک لگا کے بٹھاتے ہیں، جسم اس کا کٹا ہوا ہے، اور اس تکلیف کے اندر مبتلا شخص کو اور زیادہ تکلیف کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ تیرے بچے کو ہم کس طرح قتل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹیک لگائی جاتی ہے، 3-4 ہندو اس چھوٹے سے بچے کو پکڑ کے اس طرح اوپر پھینکتے ہیں، اور جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے ایک حرامی سکھ نیچے اپنا نیزہ کر دیتا ہے، اور وہ نیزہ بچے کے پیٹ کے آر پار ہو جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا وہ اس قدر زور سے چیخ مارتا ہے کہ پوری کی پوری جو ارد گرد کی آبادی تھی وہ لرز اٹھتی ہے، سارے کے سارے رونے لگ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچوں پر ہندو سکھ اس طرح کے ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اور کہا جو اس کا باپ تھا جسم کٹ گیا لیکن اس کو شہادت نہیں ملی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس طرح نیزے کے اوپر پرو دیا گیا ہے، اس کو نیزہ مار کے شہید کر دیا گیا ہے، بچے کی شہادت دیکھ کے باپ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ محترم بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہتا، بڑے واقعات ہیں، 20 لاکھ مسلمانوں کی شہادتوں کا خون ہے اس پاکستان کی بنیادوں پر، جس کو آج پاکستان کے اندر اگلی نسلیں اللہ کی قسم ان 20 لاکھ مسلمانوں کے شہیدوں کے خونوں کے ساتھ بے وفائی کر رہے۔ یہ ظلم کی داستان لکھی گئی۔ اب کیا ہے، ایک طرف یہ سبق پڑھو کہ مسلمانوں پر کتنے ظلم ہوئے، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں کی گئیں، ہوس کا نشانہ بنایا گیا، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے پانیوں کے اندر زہر ملائے گئے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں کے اوپر پرو دیا گیا۔ اس سارے سبق کو بھی ذہن میں رکھو اور آج کے مسلمان کو دیکھو کہ مسلمان آج کس طرح آزادی منا رہا ہے، کیسے آزادی منا رہے ہیں مسلمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، 14 اگست ہے، جمعہ کا دن ہے، مسجدیں آباد نہیں۔ محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا، سوچ کیا تھی ان کی کہ مسلمانوں کا دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، مسلمان دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اللہ احکم الحاکمین کے حکم کے مطابق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، یہ سوچ ہے ان کی۔ آج پاکستان کے اندر آزادی کا دن ہے اور پھر جمعہ کا دن ہے، لیکن جو ہمارے بڑوں کی کاوشیں تھیں آج نسلیں ان پہ پورا نہیں اتر رہی۔ آج مسجدیں اسی طرح ویران ہیں، آج نمازوں کی کوئی پابندی نہیں، جو نظریہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو جو ہمارے اوپر بڑے بیٹھے ہوئے فرعون، بڑے بڑے وزیر اعظم، وزراء، حکمران، کیا سوچ ہے ان کی۔ پاکستان یہ جو ملک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پلیٹ فارم پہ بنا، آج کے پڑھے لکھے لوگ اس کو اس پلیٹ فارم سے اتار کے پاکستان کو ماسکو جیسا، واشنگٹن جیسا اور امریکہ جیسا اور ہندوستان جیسا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ آج کے مسلمان اللہ کی قسم داڑیاں منڈوائی ہوئیں اور پینٹیں شرٹیں کسی ہوئیں اور باہر بازاروں کے اندر چوکوں چورستوں پہ کھڑے ہیں، سوچ کیا ہے کہ جی ہم آزادی منا رہے ہیں، اور جگہ جگہ پہ اجتماع کر کے وہاں بڑی بڑی ٹیپیں لگا کے، بڑے بڑے ڈیک لگا کے وہاں گانے چلائے جا رہے ہیں اور نئے نئے سانگز لگائے جا رہے ہیں، ہم آزادی منا رہے ہیں، پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں۔ آزادی ایسے نہیں منائی جاتی،
آزادی کیسے منائی جاتی ہے؟ آؤ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، آ کے دیکھتے ہیں کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کا، جس کو عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے بتایا کہ اس دن اللہ احکم الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، علیحدہ ملک دیا مسلمانوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ساری بنی اسرائیل کو علیحدہ ملک دیا۔ شکرانے کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہا فَأَنَا أَحَقُّ أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کے دن کو میں بھی مناؤں۔ کہا وہ روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھا کریں گے عاشورہ کا۔ عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کس لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزادی ملی تھی، انہوں نے بھی روزہ رکھا، ہم بھی آزادی کی وجہ سے روزہ رکھ رہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو آزادی ملی ہے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم بہت کم مسلمان، بلکہ ہے ہی نہیں جنہوں نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہو۔ دوسری طرف دیکھو، اللہ احکم الحاکمین جن کو آزادیاں دیتے ہیں وہ کیسے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، اللہ کے رسول پھر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح کرتے ہیں۔ حضرت ام ہانی صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن جس دن اللہ احکم الحاکمین نے مکہ فتح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، صحابہ اکرام مکہ میں آئے، جس مکہ سے نکالا گیا تھا، اللہ کے رسول نے شکرانے کے طور پر اس دن اشراق کی 8 رکعتیں ادا کی۔ 8 رکعتیں ادا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے آزادی دی ہے اس بنیاد پر۔ ہمارے انبیاء آزادیاں جب ملتی ہیں تو وہ اللہ احکم الحاکمین کا شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ ایک نبی روزہ رکھتا ہے اور دوسرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں علاقے دیے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی، کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہا یاد کرو جب تم زمین میں بڑے کمزور تھے، لوگ تمہیں نیچا کر کے دکھائے ہوئے، نیچا رکھے ہوئے تھے، اور تمہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ کبھی ہمارے اوپر اچانک دشمن نہ مسلط ہو جائے اور ہمیں تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے۔ اس خوف کے عالم میں اللہ احکم الحاکمین نے فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہیں جگہ عطا کی، تمہیں علیحدہ ملک عطا کیا، اور اللہ احکم الحاکمین نے آسمانوں سے اپنی مدد نازل کی۔ وجہ کیا تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ سارے کے سارے مسلمان علیحدہ ملک مل جانے پر، کہا اپنا ماضی یاد کرو، جب تم خوف کے اندر مبتلا تھے، ہندو تمہارے اوپر ظلم کرتے تھے، کافر تمہارے سروں پہ چڑھے تھے، اللہ نے تمہیں غلامی سے نکال دیا اور آزادی عطا کی، اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ محترم بھائیو، آج ہم آزادی کے دن اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہے۔ آج ہم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ہم نے بغاوت کی اپنے آباء و اجداد سے، ہم نے غداری کی شہداء کے خون سے، کہ انہوں نے پاکستان کو اس لیے بنایا تاکہ اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، لیکن آج مسلمانوں نے بے وفائی کی اپنے نبی سے بھی، اس کی تعلیمات سے بھی، اور اپنے آباء و اجداد سے بھی۔ آج ہمیں شکرانے کے نفل پڑھنے کی بجائے، روزہ رکھنے کی بجائے، دین کے زیادہ قریب آ جانے کی بجائے، آج ہمارے نوجوان جمعے چھوڑے ہوئے اور بازاروں کے اندر پھر رہے۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، جب تک تم اپنے ذہنوں کو غلامی سے آزاد نہیں کرو گے، اس وقت تک تم کبھی دنیا کے اوپر غالب نہیں آ سکتے۔
آج مسلمانوں نے اپنے ذہنوں کو غلامی سے آزاد نہیں کیا۔ اقبال نے کہا تھا، اقبال شاعر علامہ اقبال، اس نے کہا تھا شعروں کے انداز میں، اس نے کہا تھا غلامی کے اندر کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی کے اندر کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس نے کہا جب تک، مطلب یہ ہے اس کے شعر کا کہ جب تک مسلمان اپنے ذہنوں کو کافروں کی غلامی سے آزاد نہیں کریں گے، نہ مسلمان جہاد کر سکتے ہیں، نہ شمشیر اٹھا سکتے ہیں، نہ تدبیریں کر سکتے ہیں۔ اور کہا جب مسلمان کو یقین ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے ملک دیا ہے، پاکستان دیا ہے، میں اپنے ذہن کو آزاد کروں غلامی سے، کہا پھر مسلمان اپنی زنجیریں بھی کاٹ لے گا، کیونکہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے علیحدہ ملک عطا کر دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو یقین نہیں، آج ہم نے جسموں کو آزاد کیا، ذہن ویسے ہی غلام ہے جس کی بنیاد پہ آج مسلمان تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ اور آزادی کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ علیحدہ ملک میں چلے جاؤ، وہاں جا کے دین پر عمل کرتے پھرو، اور آزادی کا مین مقصد ایک یہ بھی ہے کہ جب تم آزاد ہو جاؤ اپنے اندر قوت پیدا کرو، فنون حرب و ضرب سیکھو، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تیار کیا تھا اس طرح تیار کرو، اور جن علاقوں سے کافروں نے تم کو نکالا ہے ان علاقوں کو حاصل کرو اور کافروں کو وہاں سے نکالو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو علاقے جہاں سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے وہاں کے مظلوم لوگوں کو آزاد کرنا بھی مسلمانوں کا کام ہے۔ آج ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہے، کشمیر کے اوپر ہندو ظلم کر رہا ہے، فلسطین کے اندر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، افغانستان کے اندر امریکہ ظلم کر رہا ہے۔ آج پاکستانیوں اگر اللہ نے تمہیں آزادی دی ہے تو آزادی کا مین مقصد اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ کہ آج ہم صرف خود آزاد نہیں، ہم نے اپنے سارے کے سارے مسلمان بھائیوں کو بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آزاد کروانا ہے۔ اور یہ منہج تھا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ مدینہ میں آئے نہیں بیٹھے، جاؤ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں، غزوات السلاسل کے نام پر، غزوات المراسی کے نام پر چھوٹی چھوٹی جنگیں۔ پھر وقت آیا ہمارے نبی بدر میں، احد میں، تبوک میں، حنین میں، اور مکہ فتح ہوتا ہے، یرموک فتح ہوتا ہے، آگے صحابہ کرام جنگیں لڑتے ہیں، یرموک فتح ہوتا ہے، تبوک فتح ہوتا ہے، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں کو لرزا دیا جاتا ہے، پوری زمین کے اوپر اسلام کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں نماز نبی جیسی پڑھو یہی سنت ہے، روزہ جس طرح نبی نے رکھا ویسے رکھو یہ سنت ہے، ہمارے نبی نے داڑھی رکھی تم بھی رکھو یہ سنت ہے، ہمارے نبی محمد نے یہ کام کیا وہ کام کیا یہ سنت ہے۔ اور محترم بھائیو یہ بھی یاد رکھو ہمارے نبی نے جب آزادی حاصل کی، کافروں کی غلامی سے نکالا اپنے آپ کو، اللہ کی غلامی میں آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے، پھر ہمارے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ ہمارے نبی نے مقبوضہ علاقے بھی چھڑوائے، اور ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہندوستان کو آزاد کریں گے، مظلوم مسلمانوں کو رہائی نصیب ہوگی، اسرائیل ٹوٹ جائے گا، امریکہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہندوستان اللہ کی قسم بہہ جائے گا، سارے کے سارے کافر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صرف وجہ یہ ہے اور سوچ یہ ہمیں بنانی پڑے گی کہ جس طرح ہم نے جسموں کو آزاد کیا اپنے ذہنوں کو بھی آزاد کرنا۔ آج مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں نا، آج کی عورتیں پریشان ہیں، اللہ نے علیحدہ ملک دیا پھر بھی وہ ننگا ہونا چاہتی ہیں، کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جی نہ پاکستان بنتا تو کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو یہ ہے غلامی کی سوچ۔ جب ہم اس کو ذہنوں سے نکال باہر پھینکیں گے
اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان جہاں سے ہم نکلے ہم پورے کا پورا ہندوستان انشاءاللہ پاکستان بنائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے مسلمان آج قید ہیں سب کو رہائی نصیب ہوگی۔ یہ سبق محترم بھائیو اس 14 اگست کے دن اپنے ذہنوں کے اندر تازہ کر لو کہ آزادی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ بندے کی غلامی سے نکلے اور اللہ کی غلامی میں آئے، اور علیحدہ ملک اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمان دین پر عمل کر سکیں، اور مسلمانوں نے اس علیحدہ ملک کو حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ کے قریب بلکہ اس سے زیادہ شہادتیں پیش کیں۔ اس سارے سبق کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے آجو اس نظریے کی طرف آؤ، آج کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اکٹھے ہو جاؤ، ایک امت بن جاؤ اور محنت کرو کہ پاکستان کو ہم اسلامی ملک بنائیں گے، اس کو ریاست کے طور پر فلاحی ملک بنائیں گے، اور اس کے اندر وہ نظام قائم کریں گے جو اللہ کا الحاکمین نے حکم دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر قائم کیا۔ جب ہم یہ سوچ بنائیں گے پھر ہم محنت بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ کہا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ایک رستے پر ہیں، آپ اس ملک کے اندر مدینہ کے اندر وہ نظام قائم کریں جو اللہ کا الحاکمین چاہتے ہیں، لوگوں کے فیصلے کریں قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تیسری جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ حکم دے دیا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، اور اللہ کا الحاکمین نے اس بات کا تقاضا کیا کہ جب تم علیحدہ ہو گئے ہو تو اپنا سارا نظام، اپنی ریاست مکمل اسلامی بناؤ اور خود بھی مسلمان بن کے جیو، اور یہاں تک جیو کہ جب تمہیں موت آئے تو وہ بھی اسلام کے اوپر آئے۔ محترم بھائیو آج اس چیز پر کہ ہمیں ملک ملا ہے علیحدہ تو اس بنیاد پہ ملا ہے۔ ہماری آزادی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جو 20 لاکھ شہید ہوئے کیوں انہوں نے خون پیش کیا؟ اور مقصد ایک ہے کہ ہم دین کے اوپر آ جائیں۔ جب ہم دین کے اوپر آئیں گے ہماری خوشیاں بھی اللہ قبول کرے گا، ہمارا یہ جشن منانا بھی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ہماری اس وطن کے ساتھ محبت بھی اللہ کا الحاکمین قبول کرے گا، اور وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں جب جنگ لڑ کے ہم مدینہ میں آتے نا، مسجد کے اندر مدینہ کے اندر دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ وہ سامنے مدینہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنے زیادہ خوش ہو جاتے کہ آپ اپنی سواری کو 2-4 چھانٹے لگاتے کہ یہ سواری جلدی جلدی چلے، میں اپنے علاقے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یہ وطن سے محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وطن سے محبت بھی ہونی چاہیے۔ اور محترم بھائیو 14 اگست کے اس دن میں وہ جو مقصد ہے آزادی کا اس کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا کے دین اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حقیقی معنوں کے اندر جو آزادی کا مقصد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔